اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، ابھی ہمارے درمیان سے شب قدر کی رات گزری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اشتیاق میں، رمضان المبارک کی چاہت میں آپ 2 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ آپ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اس مہینے کے اندر آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے اندر آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے۔ بھائی اسی پر بس نہیں بلکہ آپ اس کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کو رمضان مبارک کے مہینے کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمارے درمیان خطبہ دیا، تقریر فرمایا اور ہم لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا ہے اور قیام اللیل یعنی رات کے اندر تراویح اور نوافل کو تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی مزید اور خصوصیات کو اور روزے کی خصوصیات کو بیان فرمایا یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ بابرکت آپ اندازہ کریں، بابرکت یہ مہینہ ہر اعتبار سے ہے، روحانی اعتبار سے ہے، ظاہری اعتبار سے ہے، باطنی اعتبار سے ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر چیز کے اندر برکت نمایاں ہوتی ہے، دکھنے میں آتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ہر ایک محسوس کرتا ہے اس مہینے کے اندر برکت۔ باطنی اعتبار سے برکت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر عبادات کی ثواب کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ثواب کی عبادات کے ثواب کی مقدار کو بڑھا دیتے۔ حضور نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے
اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض کا اہتمام کرتا ہے اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عام مہینوں کے اندر جو نوافل ہم کریں گے، نوافل کہا جاتا ہے فراج و واجبات کے علاوہ دیگر عبادات کو۔ اس کے اندر نماز بھی داخل ہے، اس کے اندر عبادت مالیہ بھی داخل ہے، اس کے اندر دیگر عبادات بھی داخل ہے۔ مثلا قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، دعاؤں کا اہتمام، یہ تمام کے تمام نوافل کے اندر آتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ نوافل میں آتے ہیں، اور ورد کرنا، وظیفہ پڑھنا نوافل کے اندر آتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ نوافل کے اندر آتے ہیں۔ تو عام مہینوں کے اندر جو ہمیں ثواب ملنے والا ہے، اس مہینے کے اندر اس کے اندر مزید 70 گنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے لیے ثواب کمانے کے لیے سیل لگاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زبان کے اندر کہ مختلف مواقع کے اوپر دکاندار، کاروباری لوگ، کمپنی والے مختلف قسم کی اسکیمیں لے کر آتے ہیں، ایک پر ایک فری، فلاں چیز پر فلاں انعام، مختلف قسم کی لالچیں دی جاتی ہے تاکہ خریدنے والا زیادہ سے زیادہ خریدے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے مہینے کو ایمان والوں کے لیے اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ثواب کمانے کا ہے، یہ مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے عبادات کے ثواب کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نوافل کو فرض کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض کو 70 فرض کے برابر اس کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ حساب لگائیں، اندازہ کریں کہ کتنا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر یزاد فی رزق المومن، ایمان والوں کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایمان والے کی قید ہے کہ مومن کے رزق کے اندر، اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ ہے، اس کا تجربہ ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والا اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ کھاتے ہیں، دیگر مہینوں کے اندر اتنا نہیں کھاتے۔ جتنا لذیذ اور عمدہ چیزیں اس مہینے کے اندر کھاتے ہیں، دوسرے مہینوں کے اندر نہیں کھاتے۔ اس مہینے کے اندر پہننے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے مہینوں کے اندر اتنا اس کا پہننے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ ان کا روٹین سال بھر کا وہی ہے، آمدنی کا ذریعہ وہی ہے، ان کے مہینے کی سیلری وہی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خود بخود خرچ کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا زیادہ بار نہیں ہوتا، اس کے اندر کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کے اندر ایمان والے کھاتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے علاوہ غیر ایمان والوں کے رزق کے اندر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر بڑھوتری کر دی جاتی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس مہینے کے اندر ہر کاروبار کرنے والے کو اس کو اضافہ منافع محسوس ہوتا ہے۔ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر وہ زیادہ کماتے ہیں، اس کے دھندے زیادہ ہوتے ہیں، چاہے فروٹس والے ہو، چاہے پکوڑی والے ہو، چاہے کپڑے والے ہو، چاہے اور کوئی دھندا کرنے والا، کاروبار کرنے والا ہو۔
اس مہینے کے اندر بالکل واضح نمایاں ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس مہینے کی تیاری، اس مہینے کی پلاننگ، اس مہینے کی منصوبہ بندی ہمیں ابھی سے کرنی پڑے گی، تبھی ہم اس مہینے سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کامیاب تاجر، عقل مند تاجر وہ ہے، عقل مند کسان وہ ہے جو وقت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرے۔ آپ دیکھیں ہر سیزن میں، ہر موسم میں، ہر موقع پر کاروباری حضرات، جو تاجر حضرات، سوداگر حضرات یہ سیزن آنے سے پہلے پہلے مال اسٹاک کرتے ہیں اور وقت آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے کاروبار کو ترتیب دیتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے مزدور کو خوش رکھا جائے، اس کو کیسے ان سے زیادہ کام لیا جائے، اپنے پارٹی سے کس طریقے سے معاملہ کیا جائے، وقت آنے سے، سیزن آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ جو تاجر پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سیزن آنے پر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ منافع کماتے ہیں۔ جو کسان وقت آنے سے، سیزن آنے سے پہلے پہلے وہ کھیتی باڑی کے لیے، باغبانی کے لیے وہ تیاری کرتا ہے کہ موسم آنے والا ہے کھیتی باڑی کا، بارش ہونے والی ہے، بارش سے پہلے کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہے، ہل چلانے کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، بیج کی ضرورت ہے۔ تو کسان، سمجھدار کسان جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اور جیسے ہی موسم شروع ہوتا ہے وہ اپنی تیاری کے مطابق محنت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے وہ وقت آنے پر، سیزن آنے پر وہی فائدہ زیادہ اٹھاتا ہے، اور جو کاروباری، جو کسان وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتا، عین موقع پر تیاری کی فکر کرتا ہے، پھر اس کو جیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا نہیں اٹھاتے، جیسے ان کو منافع ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہمارے لیے ثواب کمانے کے لیے، اپنے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، ایمان والوں کے لیے روحانی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ سیزن آتے ہیں رمضان المبارک کا۔ اس لیے اس کے اندر عقل مندی یہی ہے کہ ہم وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم جو ہے تیاری کریں، اپنے کاروبار کو ایک سسٹم پر لائیں، اپنے جو ہے ڈیوٹی کو ایک سسٹم پر لائیں، اپنے زندگی کے اندر ترتیب دیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اس کا اہتمام کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو نوافل تو دور کی بات، فرائض کا بھی اس کو خیال نہیں رہتا۔ جب ان کو توجہ دلایا جائے تو کہتا ہے کیا کریں مولوی صاحب، بڑی مشغولیات ہے، میں پہلے سے بزی ہوں، میں زیادہ ایکسٹرا وقت نہیں نکال سکتا ہوں، تو وہ پھر جیسے تیسے کر کے وہ زندگی گزارتا ہے، اور رمضان المبارک اس کے زندگی سے ویسے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی سے پلاننگ کریں، ابھی سے ہم منصوبہ بندی کریں، کاروباری حضرات، کہ ہم کس طریقے سے رمضان کے اندر اپنا وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے نکال سکیں، اور ہم کس طریقے سے ابھی سے اپنے پارٹی سے، اپنے پارٹنر سے کس طریقے سے بات کریں۔ اگر یہ ہم ابھی سے ترتیب دیں اور وقت کو بچانے کی کوشش کریں تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑے حسن خوبی کے ساتھ گزر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اس بابرکت مہینے کو عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے، جس کے بنا پر جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو بھاگم بھاگی رہتے ہیں، نہ فرائض کا خیال، نہ واجبات کا خیال، بس دیگر چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ہمیں منصوبہ بستی کس طریقے سے کرنا ہے؟ ایک منصوبہ تو یہ ہے
کہ جو ہماری سال بھر کی مشغولیات ہے. دیکھو اسلام، مذہب اسلام یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تم مسجد میں آ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہو، باقی کچھ نہیں کرنا. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمام کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے. بندوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے. بندوں کا حقوق ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کے حق ادا کرنا ہے، یہ اس سے خارج نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہمارے پورے سال میں ہمارے اوپر ہمارے ماتحتوں کی ذمہ داری ہے، رمضان کے اندر مزید اس کی اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اخراجات بڑھ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار کو چھوڑ دیں گے، دکان کے اندر تالا لگا دیں گے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم صرف مسجد کے اندر گزاریں گے. نہ اپنے بال بچوں کا خیال، نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال، نہ یتیموں کا، بیواؤں کا خیال، نہ پڑوسی کا خیال. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ آپ کاروبار کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ کرنے کچھ کریں. اس کی منصوبہ بندی ابھی سے کریں. آپ ایک سسٹم ابھی سے بنائیں. اپنے پارٹنر کو، اپنے گراہک کو، اپنے لین دین والوں سے ابھی سے آپ بات کریں کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا آنے والا ہے. جو سال بھر کا سسٹم چل رہا تھا، ہم آپ کے پاس جاتے تھے پیسے لینے کے لیے مغرب کے بعد، اب نہیں جا پائیں گے. ہم آپ کے پاس جاتے تھے عشاء کے بعد، ہم نہیں جا پائیں گے. ایک مہینہ آپ کو بھی کمپرمائز کرنا پڑے گا. جو بھی لین دین ہمارا ہوگا دن کے وقت میں ہوگا. ہمارے مغرب کے بعد سے خاص عبادت شروع ہو جاتی ہے. خاص اس کے اندر 20 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے. اس مہینے کے اندر ہم خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. ہم اگر ابھی سے کہہ کے رکھیں کہ دیکھو رمضان المبارک کے اندر ہمارے لین دین کے اندر آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، آپ کو وقت بدلنی پڑے گی، آپ کو ہم کو وقت پر مہینہ دینا پڑے گا. اس طریقے سے اگر ہم سسٹم وائز اگر کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہم اچھے طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے گزار سکتے ہیں. اسی طریقے سے دکاندار حضرات جو دکان کھولنے کا ان کا سسٹم ہے، وہ اپنے طور پر اس کو آپ لا سکتے ہیں. ضروری نہیں جسے آپ ہمیشہ دکان بند کرتے ہیں رات کے 10 بجے، رات کے 9 بجے. ظاہر سے بات آپ 9 بجے رات میں دکان بند کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز کی، آپ کی تراویح کی، آپ کا افطار کے اہتمام کے وقت دعا کا کیا ہوگا؟ ظاہر سے بات ہے اس کے اندر ڈسٹرب ہوں گے. اگر ہم ابھی سے تہیا کریں، اپنے گراہکوں کو، اپنے لینے دینے والوں کو ابھی سے کہا نہیں بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے دکان کھولنے کے اندر سسٹم کے اندر آگے پیچھے ہوں گے. فلاں وقت تم آتے تھے یا فلاں وقت آؤ، آپ فلاں سے فلاں وقت تک ہمارا جو ہے دکان چالو رہیں گے. اگر ہم پہلے سے کہیں وہ مانوس ہو جائیں گے. جب مانوس ہو جائیں گے تو رمضان المبارک کے اندر آپ کو دقتیں نہیں آئے گی، شکایتیں نہیں ہوگی، آپ کے پیمنٹ نہیں رکیں گے. اور اچانک اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر پیمنٹ رکیں گے، پریشانیاں آئے گی، تکلیفیں آئے گی. جبکہ ہمارے اوپر مزید ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اگر ہمارا سال بھر کا سسٹم آگے پیچھے ہوا تو ہمارا جو ہے سب چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گے اور ہم جو ہے درہم برہم کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے مسلمان ایک تو یہ ہے یہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ہم یہ فکر کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے کس طریقے سے نکال سکتے ہیں. ایک تو کاروباری اعتبار سے، اور ایک رمضان کا مہینہ آنے کے بعد جو ہمارے اور زیادہ مشغولیات بڑھ جاتے ہیں اس کو آپ ابھی سے سسٹم دیں. مارکیٹ کا نظام کس طریقے سے بنائیں، گھر کا نظام کس طریقے سے بنائیں تاکہ ہم عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں. ہوتا یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی روزہ کا واسطہ دے کر روزے ہیں اس لیے سب کھانے پینے میں مارکیٹ کے اندر وقت لگا دیتے ہیں. افطار کی تیاری ہو، سحری کا تیاری ہو، مہمان نوازی ہو، افطار پارٹی ہو، یہ سب چیزوں کے اندر ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں.
وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس کی تیاری اگر ہم ابھی سے کریں، ابھی سے آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی سے آپ ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وقت کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، ابھی سے آپ افطار کی تیاری کریں، سحری کی تیاری کریں۔ آپ مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، اس کی چیزوں کی تیاری کریں تاکہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ بچے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھر کی خواتین مستورات کی فکر کریں کہ ان کا وقت زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کے اندر کیسے گزرے، قرآن پاک کی تلاوت میں کیسے گزرے، ذکر و اذکار کے اندر کیسے گزرے۔ ہم تو جیسے تیسے مرد حضرات ہوتے کرتے ہیں، ان کے اوپر کئی اضافے آ جاتے ہیں۔ معمول کے مطابق سال بھر کا کھانا بنانا ہے، لیکن افطار کی بھی تیاری کرنی ہے، سحری بھی تیاری کرنی ہے۔ اتنا پکوان تیار کرواتے ہیں کہ اسی کے اندر وہ لگے رہ جاتے ہیں۔ جہاں وہ ظہر کے بعد سے، ظہر کی نماز کے بعد سے وہ افطار کی فکر میں رہتے ہیں، اور اگر انہوں نے تراویح پڑھے ہیں تو سحری کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر اس کی تیاری ابھی سے کریں کہ ابھی سے کریں تاکہ ہمارا کم سے کم وقت مارکیٹ میں لگے اور دیگر چیزوں کے اندر لگے، تو مسلمان بھائیو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی سے ہم جو ہے عبادات کے اندر اضافہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم اور آپ 5-7 روزے آپ رکھ لیں، مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے گی، مزاج عادی ہو جائیں گے، اور جو تکلیفیں روزے رکھنے سے 1-2 دن کے بعد شروع ہوتی ہے، رمضان کے اندر وہ تکلیفیں نہیں ہوگی۔ اگر ہم رکھیں اس کو تو یہ رمضان مبارک کا رمضان کا جو روزے کی حالت ہوگی، پھر وہ نشاط چستی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر اللہ رب العالمین۔